سما چینل پر لاہور کی ایک لڑکی تھی، اس نے سوال کیا کہ میں شادی شدہ ہوں پچھلے 3 سال سے، لیکن میں جہاں پہ جاب کرتی ہوں وہاں پر مجھے کوئی اور پسند ہے۔ آلدو میرے جو ہسبینڈ ہے انہوں نے کسی قسم کی مجھے کوئی تنگی نہیں دی ہوئی، کچھ کیا ہوا نہیں ہے، فائنینشلی بھی انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ دفتر میں ہمارا اتنا ٹائم ساتھ میں گزرتا ہے تو مجھے کوئی اور جو ہے ان کی طرف میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس طرح کر کے مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میں ان کا دل بھی نہ توڑوں اپنے خاوند کا، اور ان سے میں علیحدہ ہو جاؤں اور شادی کر لوں ان سے جس کو میں پسند کرتی ہوں۔ تو اگر میری اس معاملے میں کوئی وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں۔ میں نے کہا اگر اس عورت کی جگہ پر اس کا شوہر ہوتا تو اس کے کیا تاثرات ہوتے؟ کہ شوہر کہتا کہ محترمہ آپ میرے ساتھ مخلص تو ہیں، آپ کی طرف سے مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، لیکن میرے آفس میں ایک لڑکی ہے، میں اس کو دل دے بیٹھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ناراض بھی نہ کروں اور میں اسے نکاح بھی کر لوں۔ تو عورت کو کیا لگتا؟ ظاہر سی بات ہے برا ہی لگتا۔ وہ یہ کہتی کہ میں جب آپ کے ساتھ مخلص ہوں اور بقول آپ کے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، تو پھر آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں اور اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کا یہی کہنا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں اور مالی اعتبار سے شوہر کی جانب سے کوئی معاملہ نہیں ہے، میری تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، وہ اچھا کماتا ہے، لیکن میں اپنے آفس میں ایک لڑکا ہے اس کو دل دے بیٹھی ہوں، تو لہٰذا کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا کہ میرا اس سے نکاح بھی ہو جائے اور میرا شوہر بھی ناراض نہ ہو۔ کہ ہمارے علماء ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر عورت نے جاب کرنی، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے تو بہتر ہے تاکہ کسی قسم کا مسئلہ ہی نہ ہو، نہ وہ جاب کرے، نہ وہ کسی کو دیکھے، نہ اس کا دل کسی پہ آئے، ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ عورت جاب ہی نہ کرے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے، شوہر جو ہے بیچارہ نہیں کماتا، اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ کما ہی نہیں سکتا، یا کماتا تو ہے لیکن بچوں کی ضروریات پورا نہیں کر پا رہا، تو اب اگر مجبوراً عورت جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور جاب کرتی ہے تو ہم مطلقاً اس کو اجازت نہیں دیتے، ہم شرائط کے ساتھ اس عورت کو اجازت دیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب جاب کرنی ہے تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، کسی نامحرم سے بغیر ضرورت شرعی آپ نے کلام ہی نہیں کرنا۔ ظاہر سی بات اس نے کلام کیا ہے نا، تو پھر ہی اس کی محبت دل میں آئی ہے نا، اس نے کلام کیا ہے، تو ہم پہلی شرط یہ لگاتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ہاں کام کی بات آپ جو ہے وہ مردوں سے کر سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط کریں کہ تنہائی نہ ہو، سب کے سامنے بات کریں تاکہ شیطان جو ہے وہ اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تنہائی تو آپ نے کرنی نہیں ہے مردوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اگر کام کی کوئی بات کرنی ہے کسی نامحرم سے تو صرف کام کی بات کرنی ہے، جیسے کام کی بات ہو جائے اس کے بعد آپ اضافی بات نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء نے برسوں پہلے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے علماء کہتے رہیں گے، لیکن کیا ہے ہم علماء کی باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، علماء کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب علماء کی باتیں در حقیقت یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ علماء نے کیوں کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ بغیر ضرورت شرعی کسی نامحرم سے کلام نہیں کر سکتی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی عورتیں نامحرم سے بغیر ضرورت شرعی بغیر مجبوری کے کلام نہیں کر سکتی، تو عورتیں ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ جی اسلام تو آزادی دیتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے بغیر مجبوری کے بھی کلام کر لیتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہن ہی گندے ہیں، یعنی مطلب کہ عورتوں کی طرف سے ہم پر فتوے لگتے ہیں کہ علماء کے ذہن گندے ہیں۔ ہمارے تو ذہن گندے نہیں ہیں، ہم تو ان سے کلام کرتے ہیں لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ شیطان کی طرف نہیں جاتا۔ بھائی ضروری نہیں ہے لیکن جا تو سکتا ہے نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ 2 نامحرم اکٹھے ہوں گے تنہائی میں، وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا۔ اب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، اس نے نہ تو نبی پاک کی حدیث پر عمل کیا، نہ علماء کی پیروی کی، اور دیکھ لیں کہ شوہر ہوتے ہوئے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے اور دوسرے مرد سے جو ہے نکاح کرنا چاہتی ہے۔
تو ہمارے علماء تو اس موقع پہ یہی جواب دیں گے کہ بھائی ایسی جگہ جہاں جانے سے آپ کا گھر تباہ و برباد ہوتا ہے وہاں جانا ہی حرام ہے. تو اب اس عورت کا وہاں پہ نوکری کرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. یا اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو اس شرط کے ساتھ وہ نوکری کر سکتی ہے کہ اب وہ دوبارہ اس مرد کے ساتھ کلام تو درکنار اس کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی محبت دل میں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد نہیں ہے کہ شیطان کے چیلوں میں سے شیطان اپنے اس چیلے کو پسند کرتا، لائک کرتا ہے جو چیلا یہ کہتا ہے کہ اے شیطان میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی ہے. جب اپنا تخت بچھاتا ہے تو اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، تو چیلے کہتے ہیں کہ آج ہم نے یہ غلط کام کروا دیا، ہم نے یہ غلط کام کروا دیا. تو ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی. تو شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، تھپکی دیتا اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے. تو شیطان تو چاہتا ہی ہے. تو اسی وجہ سے بھائیو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ ایسے معاملات نہ کریں.